ٹاپک ہے صحابی رسول عباس بن عبد المطلب۔ یہ رسول خدا کے سگے چچا تھے اور یہ عام الفیل سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ نام ان کا تھا عباس، کنیت تھی ابو الفضل، والد کا نام عبد المطلب اور والدہ کا نام نتیلہ بنت جناب تھا۔ اور آپ کی جو مدفون ہے جنت البقیع میں ہے۔ خلافت راشدہ حضرت عثمان کے دور میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کی زوجہ کا نام لبابہ بنت حارث تھا۔ بیٹوں کے نام آپ کے ویسے 10 پائے جاتے ہیں، 3 نام بتا دیتا ہوں: عبداللہ ابن عباس، عبید اللہ ابن عباس اور فسم ابن عباس۔ یہ جو تھے ایک تاجر تھے اور یہ جو ہے خلفۂ راشدین کے دور میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور یہ جو ہے عباسی خلفہ کے جو ہے یہ جد کہلاتے ہیں، اور انہوں نے جنگ صفین میں رسول خدا کے ساتھ جو ہے انہوں نے جنگ لڑی ہے۔ اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہیں جنگ بدر میں جو ہے رسول خدا کے سامنے آئے تھے یہ جنگ کے لیے، اور پھر یہ قید ہو گئے تھے ان کے 3 لوگ، جن میں ایک جناب عقیل بن ابی طالب، جناب حضرت عباس بن عبد المطلب اور نوفل بن حارث۔ پھر ان کو بہرحال فدیہ دے کر ان کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ جو ہے واپس آ گئے تھے اور پھر انہوں نے جوفہ میں جو ہے رسول خدا سے ملاقات کی تھی، اور جب رسول خدا نے فتح مکہ کیا تھا تو اس وقت جو ہے یہ اپنا جو ہے مسلمان ہو گئے تھے، اور ابو سفیان بھی جو ہے اس وقت مسلمان ہوئے تھے، اور ابو سفیان کی جو ہے انہوں نے سفارش بھی کی تھی۔ اس کے بعد یہ خلافت راشدہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور تھا، جس میں یہ بنو امیہ اور بنو عباس تھا، جس میں منصور دوان کی جو تھا اس نے آپ کو زہر دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے تھے، اور کہتے ہیں انگور میں دیا گیا تھا۔ 15 شوال یا جو ہے 25 شوال کو جو ہے دوشنبہ میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ جنت البقیع میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ عمر مبارک جو تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اس وقت 65 سال تھی، جو دنیا سے رخصت ہو جانے والے تمام معصومین میں سے سب سے طویل ترین عمر۔ اس کے بعد امام زمانہ کے علاوہ کسی کی طویل عمر نہیں ہے۔ وہ بحکم پروردگار زندہ ہیں اور اس وقت تک زندہ رہیں گے جب تک ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا عدل و انصاف سے معمور نہیں ہو جائے گی۔ ان کے بعد جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں جو یہ خلافت راشدہ تھی، یہ 2 بڑی جو ہیں وہ خلافتیں تھیں، بنو امیہ اور بنو عباس۔ بنو امیہ کے خاتمے میں یہ 2 بھائی الصفاق اور ابو جعفر منصور، انہوں نے جو ہے یہ حکومتیں قائم کی تھی، اور انہوں نے جو ہے ابو العباس، یہ جو ہے خلافت عباسیہ کا پہلا حکمران تھا۔ اموی خلیفہ مروان ثانی ابراہیم بن محمد کو گرفتار کر کے اس کو مروایا تو ابو العباس کا جانشین بنا۔ اس نے اپنے آبائی مسکن جو ہے فلسطین کی رہائش کو ترک کر کے اور یہ جو ہے کوفے میں آ گیا تھا۔ ابو مسلم خراسانی یہ جو ہے شیعہ تھا، اور ابو سلمہ یہ بھی جو ہے شیعہ تھا۔ ان دونوں نے مل کے جو ہے بنو عباس کی جو ہے مدد کی اور ان کی حکومت جو ہے قائم کی۔ اور انہوں نے جو ہے کیونکہ کوفہ کا جو یہ بڑا رہنما تھا ابو سلمہ تھا، اور خراسان کا جو تھا رہنما ابو مسلم خراسانی، اور انہوں نے جو ہے اقتدار کے لیے تحریک چلائی تھی بنو امیہ کے لیے، اور امام صادق علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے خیانت کی تھی، اور امام علیہ السلام کو انہوں نے جو ہے دھمکی بھی دی تھی، اور امام نے کو جو ہے خط لکھا تھا جس میں ان کو کچھ کہا گیا تھا، لیکن امام نے وہ بغیر پڑھے ہی جو ہے اس کو تندور میں ڈال دیا تھا۔ اور لوگوں نے بڑی تعریف کی ابو سلمہ کی کہ اے امام، یہ ابو سلمہ جو ہے بہت ہی اچھا ہے اور ہمارے لیے بہت بہترین ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، امام جعفر صادق نے، ابو سلمہ ہمارا کب سے شیعہ ہو گیا ہے، اور بنو عباسی نے ہمیشہ یہ فائدہ اٹھایا ہے کہ شیعوں کے آگے شیعوں کو کھڑا کیا، اور انہی کے ہاتھوں بے دردی ان کو جو قتل کیا گیا۔ حضرت عباس کی وجہ سے جو ہے ابو سفیان کی خطائیں معاف ہوئی، اور بنو عباس جو ہے شیعہ کے مقابلے میں شیعہ کو کھڑا کرتے ہوئے بنو ہاشم میں جو بنا وہ بنو ابو طالب بن ابو مطلب 2 شاخیں بنی، اور دوسری حضرت عباس اور جو تھے بن ابو مطلب، جیسے ابو لہب جو ہیں وہ بھی ان کے چچا تھے رسول خدا کے۔ اور یہ جو ہے فتح مکہ میں ابو سفیان کے ساتھ جو ہے یہ وہ ہوئے تھے۔ مروان الحمار جو تھا، یعنی کہ اس نے جو ہے ابو مسلم خراسانی، ابو مسلم کے ساتھ جو انہوں نے عراق پر قبضہ کیا، اور امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ ہی تمہیں جو ہے قتل کریں گے۔ اور جب بنو امیہ کا خاتمہ ہو گیا اور یہ جو ہے ابو العباس نے اپنی خلافت کو استحکام دیا،
تو اس نے بڑی خونریزی کی اور بنو امیہ تو اس کی سخت انتہا پہنچ گئیں کہ مردے بھی اس کے جوش انتقام سے محفوظ نہ رہ سکے. اکثر اموی خلیفہ کے قبریں کھدوا کر ان کی ہڈیاں پیسی گئیں. اسے قتل و غارت گری صفاقی کے باعث صفاق کے لقب سے مشہور ہوا، جس کے معنی ہیں خون ریز. صفاق کی سختیاں صرف دشمنوں تک محدود نہیں تھی بلکہ اس کے اکثر معتمد جو بھی تھے اس کے مظالم کا شکار ہوئے. مشہور جو اس کے ساتھی تھے ابو سلمہ اور یہ ابو مسلم، اس کو اس نے بے دردی سے جو ہے وہ قتل کیا. عباسی حکومت کا جو خاتمہ ہوا تھا وہ ہلاکو خان کے ذریعے ہوا تھا. اور جو پیشن گوئیاں ہیں وہ قیامت سے پہلے جو دجال آئیں گے وہ 30 جو ہیں وہ دجال آئیں گے. اور عبداللہ ابن زبیر کو جو ہے حجاج نے قتل کیا تھا، اور عبداللہ ابن عمر نے جو ہے حجاج بن یوسف سے جو ہے وہ معافی مانگی تھی. ابو العباس صفا عبداللہ بن عمر بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس سے ان کا تعلق ہوتا ہے. مروان بن حمار جو عبید اللہ بن محمد بن مروان لقب اس کا جادی تھا، یہ جاد بن دھرم کا شاگرد تھا. جبکہ اس کا سر جب عبداللہ کے پاس پہنچا تو ایک بلی نے آ کر اس کی زبان کھائی، تو ابو العباس نے کہا کہ دیکھا ایک بلی جو ہے وہ اس کی زبان کھا رہی ہے. ختم ہوتا ہے واقعہ. خلفائے اسلام کی فہرست میں یزید ناقص، ولید فاسق، ابو العباس صفا، منصور دوانکی اور مروان الحمار جیسے نام ملتے ہیں، جن کے نام ہی سے ان کے ناقص، فاسق، خون ریز اور صفاق، پیسے پیسے پر مرنے والا اور گدھے ہونے کا ثبوت ملتا ہے. اور ان تمام اوصاف اور کمالات کے بعد بھی یہ سب خلیفۃ المسلمین تھے، اور اسی اسلامی ذوق کا یہ نتیجہ ہے کہ آج تک مسلمان حکومتوں کے حکام بے دین، جاہل اور شرابی، جواری اور عیاش نظر آ رہے ہیں، اور عالم اسلام انہیں اولی الامر قرار دے کر ان کے احکام کی اطاعت کو سرمایہ دین اور امام قرار دے رہے ہیں. حضرت عباس جو تھے رسول خدا کے چچا تھے، اور ابو لہب بھی جو ہے وہ ان کے چچا تھے. انہوں نے جو ہے جنگ صفین میں نہیں تھے، بلکہ وہ غلطی ہو گئی، وہ جنگ حنین میں انہوں نے جنگ کی تھی، اور بدر میں کیونکہ رسول خدا کے سامنے آئے تھے اس وجہ سے جو ہے وہ گرفتار ہوئے، اور پھر واپس کر دیا تھا رسول خدا نے ان کو، اور اس وجہ سے تھوڑا سا اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا ہے. ختم ہوتا ہے.